تقریباً یہ اردو میں بھی ملتی ہے۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو مکتبہ اعلیٰ حضرت ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، بہت اچھا، چند 100 کی کتاب ہے یہ، اس کو ضرور خریدیں۔ آپ حضور اس کا جو صفحہ بھی کھولیں گے نا، جو صفحہ 500 صفحات میں آپ کو ہر صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی نظر آئے گی خلاصتاً کہ بس انہیں جانا انہیں۔ تو یہ اس کتاب سے اصل میں بات یہ ہم نے عرض کیا حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں کہ یہ انتظامیہ کا بیچ میں رولا نہ ہوتا تو کتاب انہی کا ہی ہے۔ علم، عرفان، شعور، آگہی، ادراک، یہ ان کے در کی لونڈی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے حضور، ایک سید ہے جی جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے سید علی اجمیری، بادشاہ ہے لاہور کے، محبت سے انہیں داتا صاحب کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پوری کائنات کے جو غوث قطب ابدال ولی ہیں، پھر اس سے اوپر جتنے روحانی درجے ہیں، فرمایا یہ سارے مل جائیں، قابل غور جملہ ہے جی، قابل غور۔ کیا بات حضور داتا صاحب، کیا بات۔ حضور سیدی مخدوم امم فیض عالم حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے ولی مل جائیں نا جی، اور ولیوں کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ سارے مل جائیں تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک مرتبہ سانس لیا ہے، یعنی بس یہ سانس لیا ہے، فرمایا ساری کائنات کے ولی اس ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سمجھ گئے بات؟ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بائیاں مصر گیا تے قدر نبی دا معلوم اسی قبراں وچ پیا۔ مگر پھر بھی ظاہر آپ سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ ما بین الرفض والخروج۔ آج تک سائنس یہ نہیں پتہ چلا سکی جناب، اگر یہاں سنگی بیٹھے ہیں، اگر ہماری بات غلط ہو تو ہماری اصلاح کریں، سائنس آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ دودھ کیسے آتا ہے، بھینس کے اندر سے دودھ گائے کے اندر سے کیسے آتا ہے، کیوں؟ ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون ہے۔ رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون اور بیچ سے دودھ کی بہہ۔ رب کون ہے؟ جو دودھ میں گوبر کو بھی نہیں ملنے دیتا اور خون کو بھی۔ گوبر کی بدبو آئے گی تو آپ دودھ پئیں گے؟ خون کا ذائقہ چلا جائے گا، تھنوں میں کبھی خون بھی اتر آتا ہے تو وہ دودھ ہم، اب وہ دودھ کیسا ہے؟ رب فرماتا ہے یہ ہمارا کمال دیکھو، ہماری قدرت دیکھو کہ ہم نے خون اور گوبر کے درمیان سے ایک نہر دودھ کی جاری کی، نہ اس میں ہم خون کو ملنے دیتے نہ اس میں ہم گوبر کو مکس ہونے دیتے، اور دودھ کیسا ہے؟ خود رب نے فرمایا لبنا خالصا، خالص دودھ ہے کہ اس میں گوبر کی بدبو بھی نہیں ہوگی، خون کا ذائقہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ دودھ جب بندہ پیتا ہے تو بندہ کہتا ہے ٹھنڈ پہ گئی۔ اب سنو، فرمایا سنی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سنی اس کو کہتے ہیں کہ
جس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہو اور اہل بیت کا پیار بھی ہو، نہ تو وہ صحابہ سے بغض رکھے اور نہ ہی وہ اہل بیت سے نفرت رکھے۔ فرمایا جس کے دل میں صحابہ کا بغض جا نہ سکے، اہل محبت کی نفرت جا نہ سکے، تو درمیان سے جو نہر پھوٹتی ہے اس کو بریلوی کہتے ہیں۔ کیا بات، وہ بریلوی ہے۔ تو ما بین الرفد والخروج، رافضی اور خارجی کے درمیانی جو کیفیت ہے نا جی، انہوں سنی تے بریلوی آخر۔ جناب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ سادے برابر بھی پوری کائنات نہیں ہو سکتی، تو پھر مولوی بحث کیوں کرتا ہے؟ جدو ہو نہیں سکتی تو پھر بحث کیوں کرتا ہے؟ بس پھر تو بس کہنا چاہیے بس انہیں جانا، ان کے سامنے دعویٰ ہستی رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا تحفے میں رضا۔ تو یہ ہماری عرضی ہے جناب کہ بس اچھا اس کتاب میں جو بات قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، کمال، سوچ پر پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتنے ہی لوگ ہوں جو اس وقت اس مسجد میں بیٹھ کر بھی یہاں نہ ہوں، مدینے میں بیٹھے ہوں۔ تصورات کی دنیا میں پیر اپنے مرید نو کہہ چھڑتا ہے دھیان کر کتنے بیٹھ رہے ہیں، استاذ اپنے شاگرد کو کہتا ہے میں سبق پڑھا رہے ہیں تو کتنے گئے ہیں۔ تو خیالات کی دنیا پر قبضہ نہیں ہے کسی کا، یہ انسان کے خیالات اڑتے پھرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کتنے لوگ کوئی کہاں بیٹھا ہو، کوئی ہماری تقریر سن کر کے بابا جی کو یاد کر۔ خیال کی دنیا میں پابندی نہیں ہے، مگر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں خیال پر بھی گرفت ہے۔ قاضی ایاز پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام قاضی ایاز پر۔ قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریف میں لکھا کہ جو بندہ خواب میں بھی سوچ لے کہ حضور جانے جانا کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ خیال میں بھی سوچ لے، تصور کر لے، تصور آ جائے، خیال آ جائے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالی ہمیں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی اندے واہ محبت عطا فرمائے۔ ان کی محبت میں اللہ ہمیں گم کر دے، ہم پاگل ہو جائیں ان کی محبت۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق، دل مرتضیٰ سوز صدیق، عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرۂ لا یحزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ کی برکت سے ہمارے ظاہری اور باطنی احوال پر کرم فرمائے۔ احقر نے جو کہا آپ اس کو خوشی سے قبول یہ بھی ان سے وقت لی ہے، وقت سارا ہی نہیں کر رہے، ان سے اجازت لیں تو میں 2-3 منٹ ان سے، کیونکہ تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ما بین الرفد والخروج، یہ تے بڑے بڑے تو محدثین بھی نہیں دسیں گے۔ علم کی 2 قسمیں نہیں، علم کی 2 قسمیں، ایک وہ جو کتاب سے ملتا ہے، وہ جو ہم نے بھیج دی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو جناب سے ملتا ہے۔ اب کتاب اور جناب کو تو آپ سمجھتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، اعلیٰ حضرت فرماتے جناب، جناب وہ ہیں پوری کائنات میں جن کے نام میں 2 میمیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो। किसी जगह पर हमें तकरीर के लिए जाना हुआ तो वहाँ नकीब मोहतशम ने बड़ी मोहब्बत के साथ बानी बज़म का तारुफ़ भी करवाया और शुक्रिया भी अदा किया कि जिन्होंने महफ़िल करवाई तो वो उस पिंड के और इलाके के चौधरी थे। वो कहने लगे चौधरी साहब का शुक्रिया, इन्होंने महफ़िल शरीफ करवाई। तो वो चौधरी साहब बराज वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, धोती उन्होंने पहनी हुई थी मुझे याद है, और कमीज़ या कुर्ता था। तो उठे और आकर उन्होंने माइक छीन लिया और कहने लगे कि की कह रहे हैं। उन्हें कहा जी चौधरी साहब तुहाडा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कहने लगे तेनू पता नहीं चलिया कायनात के अंदर चौधरी सिर्फ ज़ारा दा बाबा है, होर कोई नहीं है। ते मैनू उस चौधरी की गल बड़ी चंगी लगी, यानी वो किसी मदरसे चो पढ़िया कोई नहीं सी, मगर उन्हें अपनी बोली के अंदर हुजूर दी शान बयान कर ने। इश्क किस को कहते हैं? इश्क, इश्क कहता है न इस्मम न जिस्मम, न ईनम न आनम। इश्क कहता है ना मेरा कोई ना है तो ना मेरा कोई जिस्म है, ना मैं ये करता हूँ ना मैं वो करता हूँ। तू पूछना है ना मैं कौन हाँ, एक बारी तेन हो जाएगा तेन दस छड़ांगा मैं कौन हाँ। अल्लाह करीम आकर वो कहने लगा चौधरी कोई नहीं कायनात में, चौधरी सिर्फ रसूलुल्लाह की बात। अच्छा, तो ये जो मैंने अर्ज़ किया कि इल्म की दो किस्में, एक किताब से मिलता है और एक जनाब से मिलता है। अब फ़र्क क्या है किताब और जनाब में? जो किताब वाला इल्म है वो पढ़ के बंदा अहमद अली लाहौरी बनता है। परेशान नहीं होना, मैं कल्ले जाना है, तुसी इत्थे ही बैठे हो। अच्छा चलो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। जो किताब वाला इल्म है वो पढ़कर बंदा गुलामुल्लाह बनता है, पिंडी वाला, और जो इल्म जनाब से मिलता है वो पढ़कर बंदा मेहरे अली बनता है, या फिर अमीरुल मुजाहिदीन बनता है, या फिर आला हजरत फाजिल बरेली बनता है। जो इल्म है किताब वाला वो किताब से मिलता है, और जो है जनाब वाला वो निगाहों से मिलता है। अल्लाह हमें वो निगाह नसीब। तूने भी कभी मुस्कुरा कर हमें देखा था, तेरी नज़र का वो कर्जा आज तक अदा ही ना हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है हुजूर के दुनिया में हर मसले पर गुफ्तगू करने के लिए आपको किताब की ज़रूरत है, मगर एक मसला ऐसा भी है, मसला ख़त्म नबूवत और मसला नामूस रिसालत, इस पर आपको किताब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनाब का हाथ होता है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं। अभी मसलन मैं इस पर ये थर पार का एक वाक़या, एक मिस्त्री जी बाबा औजार चढ़दा सी जी लोगों ने कुहाड़ियाँ तेज़ करनी, दराटियाँ तेज़ करनी। वो देखो एक मिर्ज़ाई आ गया। मिर्ज़ाई किसको कहते हैं? वैसे एक ज़ात है, मगर है ये ज़ात है नहीं, ये ज़ात कोई नहीं। वैसे ज़ात है लेकिन ज़ात कोई नहीं। कादियान कोई शहर है, हुआ करे, हमें उससे क्या गरज। हज़रत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में या आपकी गलियों में जो कुत्ते फिरते थे ना जी, उन कुत्तों ने जो पेशाब किया ना, उस पेशाब से भी जो बदतर हो उसको मिर्ज़ाई कहते हैं। अब वो एक मिर्ज़ाई कादियानी था, तो वो अपने औजार तेज़ करवाने के लिए बाबे रहमत के पास चला गया। मिस्त्री का नाम था बाबा रहमत। तो वो सीधा साधा उसने कहा इसको क्या पता है, तो चलो इनू घेरिए। उस नाल वो अपने औजार भी तेज़ करवांदा रहा, तो नाल अपने मिर्ज़े दियाँ शाना बयान करे जी, मिर्ज़ाइन जे मिर्ज़ाइन जे मिर्ज़ाइन से। बाबा सुनदा रहा चुप करके। तो जदों कुहाड़ी गर्म हुई ना, लाल सुरख हुई, तो बाबे ने कट के उसकी तौड़ ते रख छड़ी। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। अच्छा, जदों इत्थे रखी ना उस मिर्ज़ाई दी तौड़ ते, उन्हें पहला जुमला बाबे ने क्या कि मिर्ज़ा बड़ा ही बेगैरत है, ते नहीं तो मैं तेरी तौड़ ला देंगा।
انہیں کیا جی بغیرت ہے، مرتا کیا نہ کرتا، انہیں کیا مرزا جہنمی، انہیں کیا جہنمی، انہیں کیا مرزا کافر، انہیں کیا کافر ہے بابا میں معاف کر، انہیں کیا جڑا انہوں کافر نہیں ماندا وہ بھی کافر ہے۔ رج کے انہوں جدو کڈ لئیاں نا اپنے دل نوں نے ٹھار بچا لیا نا، اس تو بعد بابے نے کی کیا، انہیں کیا ہون کہاڑی ہتھے رکھ، یہ تے گل اپنی ختم ہو جائے گی۔ انہیں کیا ان کہاڑی ہتھے رکھ، انہیں رکھ چھڈی، انہیں کیا ان چلان تو پہلے گل سنی، ساڑی بوٹی بوٹی ہو جائے گی، آواز ہی آئے گی تاجدار ختم نبوت۔